السلام علیکم. I'm Rafia Asif. You're watching The Foreign Desk. نیپال کے پرائم منسٹر بالن شاہ نے ریسنٹلی برٹن اور چائنا سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ یہ جو لیپو لیک والا معاملہ ہے انڈیا کے ساتھ جو ان کا ڈسپیوٹ ہے اس کے اندر انٹروین کریں تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے, اور ان کو کہا ہے کہ اپنا کردار ادا کریں. بالن شاہ کے نظر میں جو 1816 میں برٹش رول تھا, اس معاملے کا, اس ڈسپیوٹ کا تعلق اس سے ہے. اس دور میں یہ ڈیل ہوئی تھی, اسی لیے ان کا بنتا ہے کہ اس معاملے میں آئیں اور اس ڈسپیوٹ کو جتنا جلدی ہو سکے اس کا حل نکالیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا برطانیہ اور چائنا اس معاملے کے بیچ میں آئیں گے, انٹروین کریں گے, کوئی حل نکالیں گے؟ اس میں مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا اور برطانیہ انٹروین کریں گے اس معاملے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت سگنیفیکنس اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب سے بالن شاہ اقتدار میں آئے ہیں نیپال کے اندر, یہ اس پہ پہلے بھی ہم کئی اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کر چکے ہیں کہ وہ نیپال فرسٹ کا ایک سلوگن لے کر آئے ہیں. اب نیپال فرسٹ آپ کہیں گے اچھا یہ تو ایک بڑا جینیرک سا سلوگن ہے, پاکستان فرسٹ لوگ نعرہ لگاتے ہیں, ادھر ٹرمپ صاحب بیٹھے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین کا وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی امریکہ فرسٹ. ہر ملک کا جو بھی سربراہ آ رہا ہے وہ ایسے ہی نعروں کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن بالن شاہ ان بہت کم شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے اس کا پریکٹیکل ایک ثبوت دیا ہے, عملی مظاہرہ کر کے دکھایا ود ان دا کنٹری. ساتھ ہی ساتھ نیپال کا جو ایک بہت عرصے سے ایک بنیادی موقف, خاص طور سے ان کی ساورینٹی کو لے کر چلتا آ رہا ہے, یہ مسلسل اس کو دہرا رہے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑی تفصیل میں بتایا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اور معاملہ اصل میں ہے کیا نیپال کا, یہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوریز کا معاملہ ہے. اب اس میں کالا پانی, لیپو لیک, لمپیا دھرا, یہ وہ علاقے ہیں جو کہ ڈسپیوٹڈ ہیں. اب اوریجنلی اگر آپ دیکھیں تو یہ نیپال کا حصہ تھے, لیکن پھر کیا ہوا کہ انڈیا نے ٹیک اوور کیا, انڈیا نے وہاں پہ اپنے ٹروپس رکھے ہوئے ہیں, اور یہ تنازع 2020 میں خاص طور سے اس وقت بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جب دلی نے لیپو لیک کے راستے ایک روڈ بنا دی تھی. اچھا, اب وہ روڈ کیا تھی کہ جی انہوں نے کہا کیلاش منسروور یاترا کے لیے ہم بنا رہے ہیں, اور اس پہ بہت زیادہ واویلا ہوا تھا. نیپال میں بہت پروٹیسٹ ہوا تھا, بتایا بھی نہیں تھا, ان کو بتایا بھی نہیں گیا تھا. اور بعد میں انڈیا نے کہہ دیا تھا, خاص طور سے مجھے یاد ہے ان کے جو ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر ہیں ان کا بیان آیا تھا کہ جی ہمارا تو اندرونی معاملہ ہے, ہم نیپال کو کیوں بتاتے. نیپال کا اس وقت بھی بڑا موقف سخت یہ تھا کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے, اور اگر آپ نے واقعی یہاں پہ کچھ کرنا تھا, کہتے ہیں وہ جو ہمارے یاتری ہیں ان کو لمبا راستہ لے کے جانا پڑتا ہے, مشکلات ہوتی ہیں, تو ہم نے ان کی یاترا کے لیے, ان کی آسانی کے لیے روڈ بنا دیا. تو اگر آپ نے یہ روڈ بنانا بھی تھا, تو جب ایک معاملہ ایک اور ملک کے ساتھ متنازع ہے, ڈسپیوٹڈ ہے, تو آپ کو اس ملک کی حکومت کو, اس ملک کی سرکار کو آن بورڈ تو لینا چاہیے تھا. بات تو کرتے, بتاتے تو صحیح, ہو سکتا ہے کہ نیپال کی حکومت اس میں آپ کو مزید اچھے طریقے سے ہیلپ کر دیتی, کہ رضامندی کے ساتھ ہو جاتا, کوئی اگریمنٹ بھی ہو سکتا تھا. لیکن انڈیا کا ایک وتیرہ ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے نیپال باقی ارد گرد کے جو خطے کے ممالک ہیں نا, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو نہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے, نہ ان سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے, اور بس ہم ہی سپر پاور ہیں, ہم ہی ریجنل پاور ہیں, اور ہم جو چاہیں وہ صحیح ہوتا ہے. اب یہ صحیح نہیں ہے, یہ اب نیپال کے وزیر اعظم بالن شاہ بتا رہے ہیں, اور انڈیا کو دو ٹوک الفاظ میں بتا رہے ہیں. اچھا, آپ کا سوال کہ کیا چائنا اور برٹن انٹروین کریں گے, دیکھیں ڈپلومیٹکلی تو بہت سے ایک خاص وہ کہتے ہیں جی مٹیریل موجود ہے, مواد موجود ہے جس میں وہ کہہ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں کچھ. بالن شاہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ انڈیا کے اگینسٹ ہمارے ساتھ آ جائیں اور کوئی مل کے چڑھ دوڑتے ہیں انڈیا پہ اور اپنی فوجوں کو لے آئے, حملہ کر دیتے ہیں. وہ کوئی حملے کا نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ملٹری ایکشن کر لیں اگینسٹ انڈیا, وہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں. ایک تھرڈ پارٹی میڈیشن وہ چاہتے ہیں. اب آپ نے انڈیا کو کہہ کے دیکھ لیا, نیپال نے کہہ کے دیکھ لیا, انڈیا باز نہیں آ رہا. انڈیا ان ڈسپیوٹڈ علاقوں کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے. سو اس کا حل کیا ہے کہ آپ پھر ان طاقتوں کے پاس جاتے ہیں, یا وہ طاقت جس نے وہ مسئلہ پیدا کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایشو بنا ہے, اس کیس میں برطانیہ, اور یا پھر وہ طاقت جو اس ریجن میں سب سے زیادہ پاورفل ہے, جو اس ریجن میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہے, جس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. اور وہ کون سا ملک ہے؟ چائنا. چائنا پورے ریجن میں ہر ملک کے اندر اس کے سٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی جو انوالومنٹ ہے, ناٹ پولیٹیکل انوالومنٹ, ناٹ ان اینی ادر نیگیٹو وے, بٹ جو اس کی اکنامک
انوالومنٹ ہو چکی ہے ان تمام ممالک میں, تو وہ چائنا کو بہت زیادہ ایک الگ ہی سگنیفیکینس دے دیتا ہے. اچھا, اب ہم نے پہلے بات کرتے ہیں اس ملک کی جس کی وجہ سے ایشوز ہیں. ٹھیک. اب یہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو برٹن کا جو پہلا نقشہ تھا, خاص طور سے اگر آپ پرانے زمانے کے ارلی برٹش میپس نکالیں 1827 کا بھی اور 1856 کا بھی, تو اس میپ کے اندر باقاعدہ کالا پانی کو نیپال کا علاقہ دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں اس کو نیپال کے کنسنٹ کے بغیر, ان کی رضامندی کے بغیر, ان کو بتائے بغیر تبدیل کر دیا گیا اور اس کو انڈیا کے اندر شامل کر دیا گیا. سو یہ جو برٹش رول تھا اس کی وجہ سے کافی زیادہ یہ ایشوز آئے کہ انہوں نے اپنی مرضی کا میپ اب انڈیا میں یا کون سا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا گیا, یہ انہیں کو پتہ ہوگا. جو سگولی ٹریٹی ہے اس کے تحت جو ہے یہ تمام تر چیزیں ہوئیں, اور کیونکہ اوبیسلی یہ علاقہ برٹش کالونی تھا, برٹش راج تھا یہاں پہ, سو اس وقت جب وہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے اور ان کو کوئی کویشچن کرنے والا نہیں تھا. تو ایک ایسا ملک آپ نے کہا کہ انٹروین کرے ڈپلومیٹکلی, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے, اور دوسرا آپ نے چائنا کو کہہ دیا. اب دونوں ممالک کا مجھے لگتا ہے کہ جی ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے. برطانیہ اگر چاہے, ویسے تو برطانیہ کی بہت غلطیاں ہیں, کون سا ملک دنیا کا ایسا تھا جو برٹش کالونی نہیں تھا, اور وہ کلونیلزم کے دور کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں پہ کیا کیا کچھ مظالم ڈھائے ہیں, کیا کیا کچھ غلطیاں کی ہیں. سو برطانیہ اگر اپنی غلطیوں کو صحیح کرنے آ گیا تو پھر ایک لمبی فہرست ہے, پھر برطانیہ انہی غلطیوں کو درست کرنے میں لگ جائے گا. لیکن میرے نزدیک برطانیہ سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت کردار جو ہے وہ چائنا کا ہے. اور چائنا اس وقت نیپال کے ساتھ جو ان کے مراسم بڑھ رہے ہیں, تعلقات بڑھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ چائنا, لیکن ابھی یو کے کی طرف سے تو کوئی ایسی مطلب اس کو جواب نہیں آیا ان کی طرف سے, ان کی گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن چائنا کی طرف سے آیا, انہوں نے کہا کہ ہمارا اس ڈسپیوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کے جو ایک ہوتا ہے جو بیان آپ لوگوں کے لیے دے دیتے ہیں, اور چائنا کا واقعی کوئی تعلق نہیں ہے. چائنا از ایبسولوٹلی رائٹ, ایک نیپال کا اور انڈیا کا ایک معاملہ ہے. لیکن میں نے جو نقطہ کہا نا وہ بہت بنیادی ہے, اور یہ آپ ہمیشہ دیکھیں گی کہ بیہائنڈ دا کرٹنز بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو پبلک میں نہیں آتی ہیں. چائنا اس خطے کا ایک ایسا ملک ہے جو بہت تیزی سے پوری دنیا کی سپر پاور امریکہ کو بھی بیٹ کرنے کے قریب آ چکا ہے. سو مچ سو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اب چائنا کی ضرورت پڑ گئی ہے. ان کا جو چائنا کا وزٹ تھا اس میں ہمیں نظر آ گیا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ آج کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کس پوزیشن پہ ہیں. جب ایک سپر پاور بھی یہ مان جائے, یہ ایڈمٹ کر لے کہ چائنا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, ہم نے جو ایک رائیولری ہے نا ان کے ساتھ وہ ختم کرنی ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کیا چائنا کا انفلوئنس نہیں ہوگا؟ یقیناً ہے. چائنا ہیلپ کرے گا آپ کہہ رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ چائنا ڈیفینیٹلی ایک, دیکھیں ہمیشہ سے ابھی یہ جو آپ کے سامنے ایران اور امریکہ کا تنازع ہے, چائنا کا معاملہ نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے نا, ان کی وار تو نہیں ہے, کسی طریقے سے ان کو تو متاثر نہیں کری. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چائنا کو تو نہیں کر رہے جا کے حملہ اس پہ, ایران پہ کر رہے ہیں. لیکن وہاں ایران کے اندر بھی آپ کو چائنا کے اسٹیکس نظر آتے ہیں یا ان کے اکنامک انٹرسٹ نظر آتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس ریجن میں بھی ہیں, نیپال میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں. اور انڈیا اور چائنا کی جو ایک رائیولری ہے یا ان کا بھی ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا معاملہ تو ہے نا, تو چائنا کو وہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کی ایک عادت, ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ وہ ارد گرد کے ممالک کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے. دیکھیے وہ جو ان کی انٹرفیئرنس کی پالیسی ہے نا, دیگر ممالک کے معاملات, دیگر ممالک کے علاقوں کے اندر انٹروین کرنے کی, وہ بڑی پرانی ہے. مالڈیوز کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, پاکستان کشمیر لے کے بیٹھے میں, ٹھیک ہے, حالانکہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے, اور اتنا زیادہ کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں کہ جناب آپ ان کشمیریوں کو رائٹ دیں ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. انڈیا وہ نہیں دیتا یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے باوجود. تو نریندر مودی میں اور نیتن یاہو میں تو کوئی فرق نہیں ہے. نیتن یاہو جو اسرائیل میں بیٹھا ہوا, جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے, وہی کام یہاں پہ نریندر مودی جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے. وہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہیں, بستیاں بن رہی ہیں, سیٹلرز آ رہے ہیں, اور یہاں پہ یہ ہندوؤں کو لا کے بٹھا رہے ہیں, وہاں پہ وہ جو ہے جوز کو لا کے بٹھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہی پلان جو ہے نا وہ اس کا یہاں پہ چل رہا ہے. سو یہ جو انٹرفیئرنس کی پالیسی ہے نا,
یہ اب ختم ہو کے رہے گی. چائنا کو بھی بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے, ان کا بھی تنازع چل رہا ہے. سو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ چائنا اپنا کردار ضرور ادا کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو بالن شاہ نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی اپنی پارلیمنٹ میں کہ ہم نے بھی کچھ ایریاز ہیں, کچھ ٹیریٹوریز ہیں انڈیا کی جو انکروچ کی ہوئی ہیں, تو اس کو انڈین میڈیا نے کسی اور طرح سے پورٹری کیا جو ہمیشہ سے کرتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے انڈین میڈیا کی تو بات ہی نہ کیا کریں میرے ساتھ, مجھے تو بس میں ان کا نام سن کے ہی ہنسی آنے لگتی ہے. انڈین میڈیا نا پاگل ہو چکا ہے, بوکھلا چکا ہے. یہ جو گودی میڈیا ہے نا, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. نیپالی وزیر اعظم بالندرا شاہ کا بڑا یہ جو بیان انکروچمنٹ والا تھا, بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی وہ فارن منسٹری کی طرف سے کلیریفائی بھی کیا گیا. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں انکروچمنٹ ہماری سائڈ سے, تو وہ کیا ہے, دونوں سائڈوں کے جو فارمرز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. جو فارمنگ ہے کراس بارڈر, یہ اس کا انہوں نے تذکرہ کیا, اور جو سیٹلمنٹس ہے دونوں اطراف کے سٹیزن سے. اب یہ نہیں ہے کہ جناب اچھا وہ انکروچمنٹ کیا ہے, 4 گھرانے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے 8 افراد ہیں, اور وہ ادھر وہاں پہ رہ رہے ہیں. میں مثال دے رہی ہوں کہ سٹیزنس کی طرف سے جو انکروچمنٹ ہے, کیا وہ حکومت کی پالیسی ہے؟ بھائی جب تک آپ اس تنازع کو ریزالو نہیں کریں گے تو آپ یہ کیسے یقین سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ اس بارڈر کے اس پار نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کی تو موومنٹ بھی فری ہے, بارڈر والا بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے, آ جا سکتے ہیں بڑے ایزیلی, ویزے شیزے کا کوئی چکر نہیں ہے. تو پھر کیا ایشو ہے؟ پھر تو اگر 4 لوگ بارڈر کے اس پار بھی رہ رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے خود اس مسئلے کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے آپ سڑک بنائے جا رہے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہاں بالن شاہ نے ایک بیان دے دیا تو اس کو آپ نے ضرور پکڑ کے بیٹھنا ہے, اس پہ آپ نے ڈھنڈورا پیٹنا ہے. یہ بڑا ایک کلاسک ایگزامپل ہے ڈیفلیکٹ کرنے کی, کہ اصل ٹاپک سے, اصل مدعے سے نا آپ نظریں ہٹا دیں تاکہ اٹینشن آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کر سکیں, اور جو نان ایشو ہے نا اس کی طرف لے کر آ سکیں. اس وقت مسئلہ اور سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ انڈر دا گارب آف نیشنل سیکورٹی انڈیا, مالڈیوز جیسے میں نے پہلے نام لیا, بنگلہ دیش, نیپال, شری لنکا, ان تمام ممالک میں جب تک انٹرونشن نہیں چھوڑے گا تب تک یہ مسئلے ریزالو نہیں ہوں گے. اب نیپال نے, بالن شاہ نے جو سب سے بہترین کام کیا ہے نا, کہ وہ جو انڈیا کا ایک خواب ہے یا وہ جو ایک ایجنڈا ہے یونیلیٹرلزم کا, اس کے اگینسٹ اب یہ شروع ہو گئے نیپال کے لوگ, نیپال کے وزیر اعظم, نیپال کی حکومت. اور اب یہ انڈیا کو اور مودی جی کو گھر تک پہنچا کے آنا چاہتے ہیں کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ چیز کوئی چیلنج کر نہیں سکتا, ہمارا جو دل چاہے گا اس خطے کے اندر وہ ہم کریں گے. لیکن اب بالن شاہ نے واقعی تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی جو بات کی ہے اور ایک میڈیشن کی بات کی ہے, اور ان 2 ممالک سے کی ہے, ایک مسئلہ بنانے والا, ایک جس کے اندر پوٹینشیل ہے جو سولو کر سکتا ہے. تو یہ بڑا ایک زبردست سگنل ہے. اور جو نئی دلی کی میں نے جیسے کہا کہ انٹرفیئرنس کی پالیسی ہے, یہ اس کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے کہ اب آپ ایک ایکویٹیبل تھرڈ پارٹی میڈیشن کی ڈائلاگ کی بات کریں to resolve this issue. اور in fact وہ تمام ایشوز جو کہ colonial era کے اندر پیدا ہوئے اور ان کی ٹریٹیز کی وجہ سے آپ کو آج نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی, سی ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.